بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے دل کی ایک ایسی کیفیت کے بارے میں بات کروں گی جس سے شاید ہم میں سے ہر ایک کبھی نہ کبھی ضرور گزرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل پر عجیب سا بوجھ آ جاتا ہے، سینے میں اداسی اتر جاتی ہے اور آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے مگر دل رو رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کے درمیان ہنستے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، ذمہ داریاں نبھاتے ہیں مگر دل کہتا ہے میں بہت تھک گیا ہوں۔ اور انہی لمحوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تم اکیلے ہو، تمہیں کوئی نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ اللہ بھی نہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف صاف فرماتے ہیں، سورۃ قاف آیت نمبر 16، اور ہم انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ یعنی جب دل بوجھل ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ دور نہیں ہوتے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اور دل کا بوجھ سزا نہیں ہوتی، یہ تیاری ہوتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر دل اداس ہے تو شاید اللہ پاک ناراض ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو توڑتے نہیں ہیں، تراشتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جب سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو کیا سونار اسے برباد کرنا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ میل کچیل دور کرتا ہے تاکہ سونا خالص ہو جائے اور اس کو بہترین شکل میں ڈھالا جا سکے۔ اسی طرح دل پر آنے والی تکلیف، آزمائش اور اداسی اللہ کی طرف سے صفائی کا عمل ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان کا دعویٰ کر کے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ آپ کو کبھی وہ رات یاد ہے جب کبھی آپ سو رہے ہوں اور آپ نے خاموشی سے کہا ہو، یا اللہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا؟ اللہ کو وہ لمحہ یاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے جب بندہ اسے یاد کرتا ہے۔ آپ کے آنسو، آپ کی خاموشی، آپ کی ٹوٹی ہوئی آواز اللہ سب جانتے ہیں۔ اور انبیاء کرام کا راستہ بھی تو آسان نہیں تھا۔ ذرا ان عظیم ہستیوں کو یاد کیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، شدید بیماری، تنہائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، مچھلی کے پیٹ میں، سخت اندھیرے میں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، بیٹے کا غم، آنکھوں کی بینائی چلے گئی۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، درد، تنہائی اور لوگوں کا خوف۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، طائف کی وادیاں، ان پر پتھر برسائے گئے۔ کیا یہ سب اللہ کے محبوب نہ تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بعد میں نہیں، ساتھ میں، یعنی بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور غم تو گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا چبھنے تک، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، ٹوٹی نیند، بھاری دل، خاموش آنسو، سب کا اجر ہے، سب لکھا جا رہا ہے۔ اور اگر دل بوجھل ہو تو اللہ سے دور نہ جائیں، سجدے کو تھام لیں، صرف اتنا کہہ دیں، یا اللہ میں کمزور ہوں۔ یہی سب سے خوبصورت دعا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ غافر آیت نمبر 60، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اور یاد رکھیں، دل کا بوجھ اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتا، آنسو کمزوری نہیں ہوتے،
خاموش دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اصل کمزوری یہ ہے کہ دل بوجھل ہو اور ہم اللہ کو چھوڑ دیں، اور اصل طاقت یہ ہے کہ دل ٹوٹا ہو مگر پیشانی سجدے میں ہو۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آج آپ کا دل بھاری ہے تو مبارک ہو، یہ اللہ کی قربت کی علامت ہے، یہ صفائی کا وقت ہے، یہ دل کے نرم ہونے کا لمحہ ہے۔ ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اور کہیں گے، الحمدللہ، یہ درد مجھے اللہ کے قریب لے آیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کے بوجھل دلوں کو سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔